غار ثور کا دلچسپ قصہ۔ سیدھا پہاڑ، مشکل راستہ اور پیارے آقا کے پیچھے دشمن۔ کیسے اللہ کی مدد پہنچی، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ جب مکہ کے حالات تنگ ہو گئے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا وقت آنے والا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، تیار ہو جاؤ، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ ارد گرد جمع ہو گئے گھر کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں خاک اٹھائی، پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کرنے آئے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تھے گھر سے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا، ابوبکر تم تیار ہو؟ کہا، حضور آپ نے نہیں کہا تھا کہ تیار رہنا، کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تو میں اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو کہیں اور وہی میں کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کر جبل ثور کی چوٹی پر لے گئے۔ وہ ایک غار ہے۔ اللہ اکبر! اس غار میں جانے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ عرض کی، حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لیتا ہوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا، غار کو پھر دیکھا، جگہ جگہ سوراخ تھے، تو آپ نے اپنا عمامہ پھاڑ کے، قمیص اتار کے اس کے ٹکڑے کر دیے اور جبل ثور کے سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ ایک سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی، جان عالم اندر تشریف لائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا، جی بھر کر دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابوبکر، یہ غار والی نیکی مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ اللہ اکبر! تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ غار میں ایک سانپ بھی موجود تھا۔ سانپ نے جب رستہ اپنا بند پایا تو انسانی گوشت اس کو نظر آیا، جہاں حضرت ابوبکر نے سوراخ پہ اپنا انگوٹھا رکھا ہوا تھا۔ سانپ نے ادھر سے ہی حضرت ابوبکر کے پاؤں کو ڈسا اور حضرت ابوبکر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ ساری توجہ ادھر ہی لگا دی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اتنی شدت تھی کہ حضور کے رخسار پر آنسو گرے اور حضور بیدار ہوئے۔ میرے حضور نے کہا، ابوبکر کیا ہوا، کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے، ڈس گیا سانپ۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے، ڈس گیا۔ حضرت ابوبکر، تیری محبت پہ قربان کائنات میری۔ پاؤں پہ زہر پھیلنے لگا۔ آپ کے قدموں پہ قربان میرا باپ بھی، آپ کی راہوں پر نچھاور۔ یہ سب حضرت ابوبکر کہنے لگے۔ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔ حضور، ڈس لیا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جہاں سانپ نے ڈسا تھا اپنا تھوک مبارک لگا کر زہر کو آگے تک پہنچنے نہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق نے کہا کہ کافر ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، قدموں کے نشان کی مدد سے غار تک پہنچنے والے ہوں گے۔ کفار کی آہٹ پا کر صدیق گھبراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ قدموں پر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلاسا دے رہے تھے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے غار کے باہر ہم دونوں کے قدموں کے نشانات اپنی قدرت سے مٹا دیے ہیں۔ غار کے اوپر مکڑی کا جالا بنا دیا گیا ہے، اس کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کفار سمجھے یہاں کوئی نہیں آیا اور واپس چلے گئے۔ دشمن غار کے گرد پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! 3 دن تک غار ثور میں قیام رکھا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ایک قصہ پسند آیا ہو تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے کا حصہ ضرور سنائیں گے۔ شکریہ۔